السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شہباز حسین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اور آپ کا پیارا سا چینل اسلامک مسائل ورلڈ۔ آج اس ویڈیو کے اندر میں تفصیل سے بتانے جا رہا ہوں شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ یعنی 15ویں تاریخ کی رات کو ہم نفل نماز کس طریقے سے ادا کریں، کتنے رکعت نفل نماز ہم کو ادا کرنے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں پوری تفصیل سے بتاؤں گا۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، ایک بھی سیکنڈ کی ویڈیو اسکپ نہ کریں۔ اس ایک ویڈیو کے اندر آپ کو 15ویں شب کو جتنی بھی رکعت نفل نماز ادا کرنے ہیں، اسی ویڈیو کے اندر میں پورا تفصیل سے بتاؤں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کی عبادت بہت ہی افضل ہے۔ فرمایا کہ اس رات کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پاک بندوں کے لیے اپنی رحمت کے بے شمار دروازے کھول دیتا ہے، اور فرمایا کہ کون ہے جو آج کی رات مجھ سے بخشش مانگے اور میں اس کو دوزخ کے عذاب سے نجات دے کر اس کی مغفرت کروں۔ اور آپ نے فرمایا کہ اس رات کی عبادت کرنے والے پر دوزخ کی آگ اللہ تبارک تعالی حرام کر دیتا ہے۔ شعبان کی 15 تاریخ کو یعنی 15ویں تاریخ کو سب سے پہلے آپ غسل کریں۔ اگر آپ کسی تکلیف میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، آپ غسل نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کسی تکلیف یا کسی پریشانی میں نہیں ہے تو سب سے افضل یہی ہے کہ آپ 15ویں شعبان کو یعنی شعبان کی 15 تاریخ کو آپ رات کو سب سے پہلے غسل کریں۔ غسل کرنے کے بعد پھر آپ عشاء کی نماز ادا کریں گے۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد شعبان کی 15 تاریخ کو عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہوگی۔ سب سے پہلے آپ 2 رکعت نفل نماز کی نیت کریں، جیسے آپ ہر طرح کی رکعت نفل نماز کی نیت کرتے ہیں، جیسے آپ نماز میں نیت کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ کو نفل نماز کی نیت کرنی ہوگی۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ اس کے بعد نیت کرنے کے بعد آپ سب سے پہلے ثنا پڑھیں یعنی سبحانہ پڑھیں۔ سبحانہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر آپ 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد پھر آپ 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد پھر آپ رکوع سجود کریں۔ رکوع سجود کرنے کے بعد پھر آپ جیسی دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے، دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں، اسی طریقے سے آپ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر آپ 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد پھر آپ اسی طریقے سے 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد رکوع سجود کریں، سلام پھیریں، آپ کی 2 رکعت نفل نماز ادا ہو گئی۔ اس کے بعد پھر آپ 100 مرتبہ یعنی وہی جانماز پہ بیٹھ کے 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں، جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو وہ پڑھیں۔ اس کو پڑھنے کے بعد پھر آپ اللہ تبارک تعالیٰ سے رو کر عاجزی ہو کر دعا کریں، کاروبار میں برکت کے لیے، رزق میں برکت کے لیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے آپ کے رزق میں خوب اضافہ ہوگا۔ اب دھیان سے سنیں کہ 15ویں تاریخ یعنی شعبان کی 15 تاریخ کی رات کو 8 رکعت نفل نماز 4 سلام سے پڑھنے کی فضیلت، یعنی کہ 8 رکعت نفل نماز آپ کو 2 رکعت نفل نماز کرنے ہوں گے۔ 2 رکعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو 2 رکعت نفل نماز کی نیت کر کے اس طریقے سے آپ کو 4 رکعت نماز 8 رکعت نماز 4 سلام کے ساتھ پڑھنی ہوگی ہر رکعت میں، یعنی کہ آپ کو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک بار پڑھنا ہے، اس کے بعد 25 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ یعنی کہ سب سے پہلے آپ 2 رکعت نفل نماز کی نیت کریں، نیت کرنے کے بعد سبحانہ پڑھیں یعنی کہ ثنا پڑھیں۔ اس کو پڑھنے کے بعد پھر آپ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر آپ 1 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں۔ 1 مرتبہ سورہ قدر پڑھنے کے بعد پھر آپ 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد پھر آپ رکوع سجود کریں۔ رکوع سجود کرنے کے بعد آپ پھر دوسری رکعت نفل نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت نفل نماز کے لیے جب آپ کھڑے ہوں اسی طریقے سے آپ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، 1 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں، اس کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس کے بعد پھر آپ رکوع سجود کریں، سلام پھیر لیں۔ یہ ہو گئی آپ کی 2 رکعت نفل نماز ادا۔ اسی طریقے سے آپ کو اگلی 2 رکعت نفل نماز، پھر اگلی 2 رکعت نفل نماز، پھر اگلی 2 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہوگی۔ آپ 8 رکعت نفل نماز ادا کرنے کے بعد وہی جانماز پہ بیٹھ جائیں۔ جانماز پہ بیٹھنے کے بعد پھر آپ اللہ تبارک تعالیٰ سے رو کر عاجزی ہو کر دعا کریں گناہوں کی مغفرت کے لیے، کیونکہ یہ گناہوں کی مغفرت کے لیے یہ نفل نماز بہت ہی افضل ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان نفل نماز کو پڑھنے والے کی اللہ تبارک تعالیٰ بخشش فرمائے گا۔
تو میں نے آپ کو بتائے 2 نفل نماز ادا کرنے کی فضیلت، یعنی کہ سب سے پہلے آپ 2 رکعت نفل نماز ادا کریں. اس کو ادا کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے کاروبار میں برکت کے لیے، رزق میں برکت کے لیے رو رو کر عاجزی ہو کر دعا کریں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے رزق میں ان نفل نماز ادا کرنے سے بہت ہی اضافہ کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کی مغفرت کے لیے آپ 8 رکعت نفل نماز ادا کریں. دونوں نفل نمازوں کو میں نے آپ کو پوری تفصیل سے بتا دیا ہے. اب دھیان سے سنیں، تیسری نفل نماز آپ کو کس طریقے سے ادا کرنی ہے. اسی رات کو آپ کو 8 رکعت نفل نماز 2 سلام کے ساتھ ادا کرنی ہے. یہ میں ابھی ایک ہی ویڈیو کے اندر آپ کو ہر طرح کی نفل نماز بتا رہا ہوں. انشاءاللہ تعالی جیسے ہی وقت قریب آئے گا 15ویں شب کا، تو میں ہر نفل نماز کو الگ الگ ویڈیو میں پڑھ کر خود آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کس طریقے سے نفل نماز کو ادا کرنا ہوگا. تو اب آپ تیسرے نفل نماز کی طریقہ، نفل نماز کی نیت دھیان سے سنیں. 15ویں شعبان کو، یعنی کہ شعبان کی 15 تاریخ کو آپ کو 8 رکعت نفل نماز 2 سلام کے ساتھ ادا کرنی ہوگی. 2 سلام کا مقصد یہ ہے آپ کو 4 رکعت نفل نماز کی نیت کرنی ہوگی، پھر اگلے 4 رکعت نفل نماز کی نیت کرنی ہوگی. اب دھیان سے سنیں، نیت کرنے کے بعد ہمیں کس طریقے سے پڑھنا ہے. سب سے پہلے آپ 4 رکعت نفل نماز کی نیت کریں. 4 رکعت نفل نماز کی نیت کرنے کے بعد آپ ثنا پڑھیں، یعنی کہ سبحانہ پڑھیں. سبحانہ پڑھنے کے بعد پھر آپ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں. 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر آپ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں. سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ اسی طریقے سے آپ 1 رکعت نفل نماز ادا کریں. 1 رکعت نفل نماز ادا کرنے کے بعد پھر آپ رکوع سجود کریں. رکوع سجود کرنے کے بعد پھر آپ دوسری رکعت نفل نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں. اسی طریقے سے آپ دوسری رکعت نفل نماز ادا کرنی ہوگی، یعنی کہ سب سے پہلے آپ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں. 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر آپ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں. سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد رکوع سجود کریں. رکوع سجود کرنے کے بعد پھر آپ کو اسی طریقے سے 4 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے. اس کے بعد پھر آپ اگلی 4 رکعت نفل نماز کے لیے نیت کریں. ٹھیک اسی طریقے سے اگلے 4 رکعت نفل نماز ادا کریں. اس کو ادا کرنے کے بعد وہی جانباز پہ بیٹھ کے آپ کم سے کم 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں. درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ سے رو رو کر عاجزی ہو کر دعا کریں اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، قبر کے عذاب سے نجات، یعنی کہ شعبان کی 15 تاریخ کی فضیلت کی نفل نماز پڑھنے کی فضیلت پوری تفصیل سے. انشاءاللہ تعالی شعبان کی 15 تاریخ سے پہلے ان تینوں نفل نمازوں کو میں الگ الگ ویڈیو میں پڑھ کے کریٹ کر کے انشاءاللہ تعالی بتاؤں گا. تو آج میرا بتانے کا یہ مقصد تھا کہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ نفل نماز کس طریقے سے ادا کرنے ہیں. تو یہ نفل نماز آپ خود بھی ادا کریں اور اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیں، اور اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں، ویڈیو کو دل سے شیئر کریں. اب میں آپ سے جانے کی اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا روزہ رکھنے کی فضیلت، یعنی روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے. جب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے. دعاؤں کی گزارش. میں ہوں شہباز حسین. اللہ حافظ. شب بخیر.